ایک گاؤں میں اللہ بخش نامی ایک محنتی اور دیانتدار شخص رہتا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 50 سال تھی، لیکن غربت اور محنت نے اسے بوڑھا کر دیا تھا۔ دن بھر کھیتوں میں کام کرنا، پسینے میں نہا جانا، اور جو تھوڑا بہت کماتا وہ شام کو اپنے بیٹوں کے ہاتھوں چھن جاتا۔ اس کے 4 بیٹے تھے، فہد، ناصر، اکرم اور جاوید، جو بدتمیز، ظالم اور نالائق بھی۔ وہ باپ کے کسی کام میں ہاتھ نہیں بٹاتے، بلکہ جو کچھ کماتا وہ زبردستی چھین کر عیاشیوں میں اڑا دیتے۔ اللہ بخش کی بیوی زبیدہ بھی بد چلن تھی۔ اسے شوہر کی کوئی پرواہ نہ تھی، بلکہ وہ بھی بیٹوں کی طرح اس پر ظلم کرتی۔ اللہ بخش کو ایک خطرناک بیماری لاحق تھی، شاید کینسر یا کوئی اور جان لیوا مرض، مگر غربت نے اسے علاج کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ وہ ہر روز سوچتا، یا اللہ، یہ میرے اپنے ہیں یا میرے دشمن، مگر اس کے آنسو، اس کی دعائیں سب بے اثر لگتے۔ ایک دن اللہ بخش شدید بیمار تھا، کھیت میں کام کرنے کی ہمت نہ تھی، اس کے جسم میں درد کی شدت بڑھ گئی تھی۔ مگر جب اس نے آرام کرنے کا سوچا تو اس کے بیٹے گھر آ گئے۔ ابا پیسے نکالو، فہد نے ڈھارتے ہوئے کہا۔ بیٹا، آج کچھ نہیں کمایا، طبیعت ٹھیک نہیں۔ جاوید نے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ بکواس بند کر، تو روز یہی بہانے کرتا ہے۔ چاروں بیٹے اس پر پل پڑے۔ زبیدہ کھڑی تماشا دیکھتی رہی جیسے یہ سب عام سی بات ہو۔ اللہ بخش زمین پر گر پڑا اور بیٹوں نے اس کی جیبیں خالی کر دیں۔ پھر سب ہنستے ہوئے باہر نکل گئے۔ اللہ بخش زمین پر لیٹا رو رہا تھا۔ وہ ٹوٹ چکا تھا، ہار چکا تھا۔ اس کی بیٹی نور، جو اس گھر میں واحد نیک دل تھی، باپ کے پاس آئی۔ ابا، چلو کسی اور گاؤں چلتے ہیں، یہاں رہنا بیکار ہے۔ بیٹی، میں کہاں جاؤں؟ یہ گھر ہی میرا سب کچھ ہے اور میں مرنے والا ہوں۔ اسی رات ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ آسمان پر کالے بادل چھائے تھے۔ بیٹے رات کو دیر سے گھر لوٹے، شراب کے نشے میں دھت۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر سو گئے، مگر جیسے ہی رات کا تیسرا پہر آیا، گھر میں ایک اسرار ہلچل مچ گئی۔ اچانک فہد کی چیخوں سے گھر گونج اٹھا۔ سب بھائی بھاگ کر اس کے کمرے میں پہنچے تو دیکھا کہ فہد ہوا میں لٹک رہا تھا، جیسے کسی اندیکھے ہاتھ نے اسے پکڑ رکھا ہو۔ چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دو، فہد چیخا۔ مگر پھر ایک زوردار آواز گونجی، جیسے آسمان سے بجلی گری ہو۔ ایک بھیانک سایہ نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح دہک رہی تھی، قد اتنا لمبا کہ چھت کو چھو رہا تھا، اور آواز ایسی کہ زمین کانپنے لگی۔ ظالم بیٹو، تم نے اپنے باپ پر ظلم کیے، اس کے خون کے آنسو بہائے، آج تمہاری باری ہے۔ سایہ ہوا میں بلند ہوا، اور جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھایا، چاروں بھائی زمین پر گر پڑے، جیسے ان کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ وہ تڑپ رہے تھے، ان کے جسم کانپ رہے تھے۔ معافی دو ہمیں، معاف کر دو، ناصر نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ نہیں، تم نے جو کیا اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، سایہ گرچہ۔ اچانک بیٹوں کے جسموں میں آگ لگ گئی، مگر وہ جل نہیں رہے تھے، بلکہ ایک اذیتناک تکلیف سے گزر رہے تھے۔ وہ چیخ رہے تھے، مگر ان کی چیخی ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ نور نے یہ سب دیکھا تو وہ باپ کے پاس بھاگی۔ ابا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ بخش نے کانپتی آواز میں کہا۔ بیٹا، یہ قدرت کا انصاف ہے۔ پھر سایہ اچانک اللہ بخش کے قریب آیا اور نرم آواز میں بولا، اے محنتی انسان، تیرا وقت قریب ہے، مگر تیرا صبر ضائع نہیں جائے گا۔ اگلی صبح سورج نکلا، مگر اللہ بخش کی لاش کھیت میں پڑی تھی۔ وہ دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، مگر ایک سکون کے ساتھ۔ اور چاروں بیٹے وہ گاؤں کے باہر جنگل میں بے ہوش ملے۔ جب ہوش آیا تو ان کے جسموں میں جان نہ تھی، ان کی آنکھیں خالی اور زبان گنگ تھی۔ وہ زندہ تو تھے، مگر پاگل ہو چکے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ساری عمر جنگلوں میں بھٹکتے رہے، بھکاریوں کی طرح۔ اللہ بخش کے بیٹوں نے اپنے باپ پر ظلم کیا اور قدرت نے انہیں وہی تکلیف دی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ماں باپ کا دل دکھانے والے کبھی خوش نہیں رہتے۔ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، اور ہر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملتی ہے، چاہے دیر ہو یا جلد۔